ناظرین کرام، آج ہم اہل سنت و جماعت کے ان معمولات کے بارے میں دلائل سنیں گے، احادیث مبارکہ سنیں گے جو ہم تدفین کے موقع پر بجا لاتے ہیں۔ یعنی ہمارے وہ معمولات جو تدفین کے وقت دیکھنے میں آتے ہیں۔ بہت سارے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ جاتا ہے اور بعض اوقات شیطان دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ کام بدعت ہو رہے ہیں، قرآن و حدیث سے کوئی اس کا ثبوت نہیں، حالانکہ الحمدللہ اہل سنت وہ جماعت ہے کہ اس کے عقائد، اس کے معمولات قرآن و سنت کے عین مطابق ہی ہوا کرتے ہیں۔ دفن کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کیا کرو۔ اب ہمارے یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ کسی صاحب مزار کا قرب مل جائے، نیک بندے کے قریب دفن کر دیے جائے، حالانکہ لوگ شاید اس حوالے سے ان کو معلومات نہیں ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں بھئی اپنی اپنی گور، اپنی اپنی گردن، ٹھیک ہے بھئی جہاں جگہ ملے دفن کر دو، تو جہاں اس کی مٹی لکھی ہے جانا تو اس نے ادھر ہی ہے، لیکن ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو اچھے لوگوں کے درمیان دفن کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَآذَى بِجَارِ السُّوءِ، کیونکہ میت برے پڑوسی کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ بھی سماعت کر لیجیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابن عساکر نے اسے ذکر کیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی انتقال کر جائے تو اسے اچھا کفن دیا کرو، اور پھر فرمایا کہ اس کی وصیت جاری کرنے میں جلدی کرو، اور اس کی قبر گہری کھودو۔ جب یہ تین باتیں ارشاد فرما دی تو چوتھی بات نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ فرمایا وَجَنِّبُوهُ جَارَ السُّوءِ، اسے برے پڑوسی سے بچاؤ۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ جملہ سنا، یہ فرمان عالی شان سنا، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَهَلْ يَنْفَعُ الْجَارَ الصَّالِحُ فِي الْآخِرَةِ، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا نیک پڑوسی آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے طریقے سے جواب ارشاد فرمایا، هَلْ يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا، کیا دنیا میں نفع دیتا ہے؟ عرض کی نعم یا رسول اللہ، دنیا میں اچھا پڑوسی فائدہ دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ، اسی طرح آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو جب ہم اہل سنت و جماعت ڈھونڈتے ہیں کسی نیک بندے کا قرب مل جائے ہماری میت کو، تاکہ اس کے لیے برکات کا سامان مل جائے، اس کی اصل یہ دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب ہم اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے قبر پر ایک امتیازی نشان لگا دیتے ہیں، یعنی کتبہ وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی قبر مل جائے، ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ تو کیا یہ بات بھی حدیث رسول سے ثابت ہے؟ تو آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، طویل حدیث مختصر عرض کر رہا ہوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جب دفن فرمایا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ وہ سامنے پتھر جو پڑا ہے اس پتھر کو اٹھا کر لے آؤ۔ تو ایک صحابی گئے، وہ پتھر اٹھانے لگے، پتھر بھاری تھا، ان سے اٹھ نہ سکا، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھایا۔ اور یہاں پر ایک لمحہ ٹھہر کر میں عشق رسول کی بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی محبت کا کیسا درس دیا کہ میت کی تدفین کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، پر یہاں پر بھی عشق مصطفیٰ کا اظہار ہے، یہاں پر بھی محبت رسول کا درس دے رہے ہیں۔ راوی نے کن الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، کہا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو اٹھایا نا
تو اپنے مبارک کلائیوں سے مبارک کپڑے کو ہٹایا. کہتے ہیں کأنی انظر الی بیاض ذراعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حسر عنہا، کہ جب حضور پاک نے وہ مبارک کلائیوں سے کپڑا ہٹایا نا تو حضور کی وہ مبارک کلائیوں کی سفیدی گویا آج بھی میری نگاہوں میں بھسی ہے. نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا آج بھی اس انداز میں اظہار کیا جا رہا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے قریب رکھ دیا اور فرمایا کہ اس پتھر سے میں اپنے بھائی عثمان بن مظعون کی قبر کا نشان کرتا ہوں، اور آج کے بعد میرے اہل بیت میں سے جو فوت ہوگا اسے میں اس کی قرب میں دفن کروں گا. تو دیکھیے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ آپ کو سنائی کہ اس سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلیں کہ اپنے فوت شدگان کی قبر پر اگر ہم کوئی ایسا امتیازی نشان لگا دیتے ہیں، ایسا کوئی پتھر نصب کر دیتے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آج کے بعد میرے اہل بیت میں سے جو وفات پائے گا اسے اس کے قریب دفن کروں گا. پتہ چلا صالحین کے قرب اپنے مردوں کو دفن کرنا چاہیے. اور پھر ہم اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. تو یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، بلکہ صحابہ کرام کا عمل اس پر میں عرض کر رہا ہوں. چنانچہ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور بیہقی نے اسے دلائل النبوہ میں ذکر کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال با کمال فرما چکے، وصال ظاہری حضور کا ہو چکا، تو حضور کی مبارک قبر پر پانی کو چھڑکا گیا، اور پانی چھڑکنے والے ہلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی مبارک قبر کے سرہانے کی طرف سے پانی ڈالنا شروع کیا اور حضور کے مبارک قدموں کی جانب پانی ڈالتے رہے. تو دیکھیے یہ جو عمل ہے یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہے، حدیث کی کتب میں مذکور. اور آخر میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم اہل سنت میں یہ بھی ہے کہ ہم جب قبر پر پانی چھڑکتے ہیں اس کے بعد پھول بھی ڈالتے ہیں. تو پھولوں کی یہ کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ تو اس کی اصل بخاری شریف میں ہے کہ جس میں طویل حدیث ہے، اشارہ کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک باغ کے قریب سے گزرے، وہاں دیکھا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. حضور پردور علیہ السلام کی رحمت نے اس بات پر ابھارا کہ انہیں عذاب سے چھٹکارا دلوایا جائے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر دنیا میں تشریف لائے. حضور پردور علیہ السلام نے 2 تر شاخیں منگوائیں اور ان کی قبر پر نصب کرنے لگے. اس سے پہلے حضور نے فرمایا کہ انہیں جو عذاب ہو رہا ہے نا، اتنی بڑی بات سے نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل ہو. فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. اور یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنیے. حضور پردور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر اوقات عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر حضور پاک علیہ السلام نے تر شاخیں منگوا کر ان کی قبروں پر نصب کر دیا اور ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اس وقت تک اللہ کی رحمت ان پر اترتی رہے گی، میت کو انس حاصل ہوتا رہے گا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر تر چیز چونکہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور میت کا دل بہلتا ہے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو یہ پھول جب تک تر رہیں گے اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے اور میت کا دل بہلتا رہے گا. انشاءاللہ مزید جو معمولات ہیں وہ اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے.